बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामाईन की खिदमत में बज़रिया याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जब कभी भी हम आपके रूबरू कोई प्रोग्राम लेके आते हैं, जैसे कि तालीमी प्रोग्राम हो या सेहत के सिलसिले में हो, इस वक्त हम जो आपके रूबरू हाज़िर हुए हैं, हमारी पूरी टीम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर मीर सादत अली खां, खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन और तमाम टीम आपके रूबरू आने का मकसद ये है क्योंकि इस माह की 13 तारीख़ मई की 13 तारीख़ 2024 में पार्लिमानी इंतखाबात है। उस सिलसिले में हम शऊर बेदार करने के लिए आपके रूबरू हाज़िर हुए हैं, क्योंकि हमारे शहर हैदराबाद और तमाम हिंदुस्तान के जो हालात है सियासी, उस पर नज़र डालें। आप तमाम लोग जानते हैं हम कभी भी सियासी मामलात में दखल नहीं देते, मगर इस वक्त बहुत अहम मामला है क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी में अवेयरनेस वोट के लिए नहीं है। इस सिलसिले में हम तमाम शहर हैदराबाद के उलमा ज़ाकिरीन और दानिशवरों से आपके रूबरू वोट की क्या अहमियत है वो तमाम हालात पेश करेंगे। और इस मामले में आप गौर करें कि आप हम प्रोग्राम आप मुलाहज़ा भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, मगर ज़रूर अपनी राय ज़रूर भेजें, क्योंकि हमें पता चले कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा और हम कैसा आपके रूबरू पेश कर रहे हैं। और कोई प्रोग्राम आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसी तरह क्योंकि 13 मई 2024 के पार्लियामेंट इंतखाबात हैं, इसमें हर वोटर को चाहिए कि हिस्सा लें, क्योंकि मौसम बड़ा गर्म है। इससे ज़्यादा हालात हमारे हिंदुस्तान के ज़्यादा गर्म हैं। आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में कैसे हालात हैं। ये इस सिलसिले में हम ये मुहिम आपके चला रहे हैं और तमाम से हालात दरियाफ़्त करके आपके रूबरू पेश करेंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हन्नान रज़वी साहब क़िबला के हमरा हूँ और ये मजमे उलमा खुतबा के सदर हैं और इमाम जमात इबादत खाने हुसैनी हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि नाज़रीन से खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उम्मत मुस्लिमा से और बिलख़ुसूस तमाम मोमिनीन से ये गुजारिश है कि 13 तारीख़ को जो इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, पार्लियामेंट का, इसमें ज़रूर अपने वोट का इस्तेमाल करें। और इस वक्त जो हालात है मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें और ये साबित करें कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और अपने वतन की हुकूमत को बेहतरीन से बेहतरीन लाने के लिए हमारे इक़दाम करते हैं। तो इसलिए ये वोट का इस वोट की बड़ी अहमियत है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। और अलल ख़ुसूस ये हमारी गुजारिश है कि AIMIM जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैं, उनकी जानिब से जो हैदराबाद से इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनके हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें। और गर्मी है, बिलख़ुसूस मौसम बड़ा शदीद गर्म है, मगर उसके बावजूद भी क्योंकि ये हमारे लिए अहमियत रखता है कि जैसे हम पर नमाज वाजिब है, उसी तरह इस वोट में शिरकत करना भी हम पर लाजमी है कि ताकि अपने वोट से हम अपने नुमाइंदे को मुंतखब कर सकें, ताकि वो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। तो हमारी गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जिताएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया क़िबला। नाज़रीन, मैं इस वक्त बानी अंजुमन मासूमीन अलहाज ज़फ़ार मीर साबिर अली साहब इब्ने मीर अहमद अली साहब अल्लाह मकामा के मकान पे हूँ और ये उनके फ़र्जंद अंजुमन मेरे साथ है, जॉन बिन साबिर। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि शहर हैदराबाद के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करें कि जो 13 मई को हल्क़े हैदराबाद की वोटिंग है, उस सिलसिले में तमाम शहरियान हैदराबाद से अपील करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं जॉन बिन साबिर हैदराबाद के जितने मुसलमान और मोमिनीन लोग हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ 13 मई को निकले। मेरी और माँ बहनों से भी गुजारिश है 13 मई को निकले, MIM को वोट दे, असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब कराइएगा। और जो लोग वोट नहीं देते उनसे भी गुजारिश है कि कोशिश करें उस दिन निकले और अपनी यूनिटी बताइएगा। आप लोगों से बहुत बहुत अदबन गुजारिश करता हूँ मैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त हुज्जतुल इस्लाम साबिक़ा सदर मजमा उलमा खुतबा मौलाना अम्मार हैदराबादी साहब के रूबरू हूँ। अस्सलामु अलैकुम क़िबला। आप नाज़रीन सामीन से
13 मई के सिलसिले में जो इंतखाब का रोज़ है, नाज़रीन से खिताब फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वअतसिमू हब्लिल्लाहि जमीअ। आप हज़रात से अल्लाह ने यह हुक्म दिया है आप हज़रात को कि सब के सब एक रस्सी को थामे रहो, वला तफ़र्रक़ू, और इफ्तिराक़ मत डालो, इख्तिलाफ़ मत डालो, आपस में मिलजुल कर रहो। और साथ ही साथ कहा वज़्कुरू निअमतल्लाह, और अल्लाह की नेमत का ज़िक्र किया करो। और अल्लाह की नेमत का ज़िक्र करने का मतलब ये है कि जो नेमतें अल्लाह ने किसी के ज़रिए आप तक पहुँचाई है, वो तमाम नेमतों को अपने जहन में रखते हुए जो है आगे बढ़ें और ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। लिहाजा बहरहाल जो है अब पार्लियामेंट का एक जो वोट हो रहा है, अभी वोटिंग हो रही है, इलेक्शन जो है, उस इलेक्शन के सिलसिले से 13 मई को हम तमामी मवालियान हैदर करार से गुज़ार हैं कि जितने भी जहाँ पर भी शियान हैदर करार हैदराबाद दक्कन में जहाँ भी बसते हैं, सबसे हमारी जो है मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बेबाक क़यादत को मज़बूत से मज़बूतर बनाएँ और अवामी मसाइल बतौर अहसन हल होने और कौम मिल्लत की तरक्की के लिए अपने कीमती वोट का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनको जो है उनके हक़ में इस्तेमाल करें और उनको भारी अक्सरियत के साथ आप कामयाब करें और अपने घरों से निकलें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, इसलिए कि हक़ राय दही आपका हक़ है। और अपने हक़ को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए कि जो ऐवान में आज मुसलमानों की जानिब से जो आवाज़ उठाई जा रही है, जुल्म के ख़िलाफ़ जो है बोला जा रहा है, और हमारे अपने जो मसाइल हैं, चाहे आशुरख़ाने जात हों या फिर दीगर हमारे माह मुहर्रम के दीगर जुलूस वग़ैरह के सिलसिले से, तो इस सिलसिले से माशाअल्लाह हमने देखा है और आप हज़रात भी जो है देख रहे हैं एक अरसे दराज से कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी जो है बेबाक अपनी क़यादत के ज़रिए से इन तमाम मसाइल को बेहतर अंदाज में हल किया है। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि आप तमाम इंशाअल्लाह 13 मई को अपने अपने घरों से बाहर आएँ और अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया क़िबला। नाज़रीन, मैं इस वक्त सैयद अली ताहिर आबदी साहब जो चीफ़ एडिटर जुडिशल क्वेस्ट के फोर्थली मैगज़ीन के चीफ़ एडिटर हैं, मैं इनके रूबरू हूँ। नाज़रीन से आप ये अपनी राय बताइए या कि जो पार्लिमानी इंतखाबात हैदराबाद के हो या हिंदुस्तान भर के हो, तो उस सिलसिले में आपका हैदराबाद के लिए क्या रुझान है और हमारी यहाँ की कौम व मिल्लत के लिए आप एक मशवरे के तौर पर या क्या बता सकते हैं, बताइए। देखिए, हैदराबाद की पार्लिमानी सीट के मुतालिक मैं ये कहूँगा और शिया कौम के जो वोट हैं उन वोटों के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा कि वोट देने से क़बल आप इस बात का जहन में ख़याल रखें कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जिसने यौम आगाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लेकर के 2024 तक मिल्लत जाफ़रिया या शिया फ़िरक़े को नहीं भूली। आप जाकर के अपना हक़ मांगें या ना मांगें, मजलिस वाले हमेशा आपको साथ लेकर चलते हैं, जिसकी मिसाल माजी में मरहूम सैयद हसन साहब, मरहूम बाखर आगा साहब और जनाब अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब, जनाब गोल्डी साहब, मोहतरमा सादत जहाँ रज़वी साहिबा, मोहतरमा नरजिस फ़ातिमा साहिबा, मोहतरमा मुमताज़ साहिबा, इन तमाम को जो है काउंसलर और MLC और इस तरीक़े से उन्होंने नुमाइंदगी दी है। पिछले 1956 में फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश हुआ, तश्कील आंध्र प्रदेश से लेकर 2024 तक 2014 तक, माफ़ी चाहता हूँ, 2014 तक बाइफर्केशन ऑफ दी तेलंगाना एंड आंध्रा से क़बल 2014 तक तेलुगु देशम, कांग्रेस, ये दो पार्टियाँ 294 सीट्स पर अपने उम्मीदवार ठहराती थी और इलेक्शंस लड़वाती थी। मेरा सवाल ये है कि शिया कौम के गयूर मुसलमानों से सवाल है मेरा कि क्या पिछले किसी ऐसे रिकॉर्ड में हमारे पास कोई ऐसा नुमाइंदा रहा कांग्रेस से या TDP से जो शिया रहा हो और विनिंग सीट में रहा हो?
کیا انہوں نے دیا آپ کو؟ کیا انہوں نے خیال کیا آپ کا؟ نہیں کیا. یہ پورے ہندوستان میں واحد مجلس اتحاد المسلمین ایسی پارٹی ہے جس نے 4 MLA رکھتے ہوئے بھی ایک نمائندگی آپ کو دی, 5 MLA بھی ان کے تھے تو آپ کو نمائندگی دی, 6 MLA تھے بھی تب بھی آپ کو نمائندگی دی. لیکن جب 1994 میں 1994 میں کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر مرحوم باقر آغا صاحب الیکشن ہار چکے تو اس کے بعد MIM نے شیعہ قوم کے لیے MLA شپ کو MLA کا ٹکٹ دینا بند کیا. پھر جب MLC کا دروازہ کھلا تو MLC کے لیے جناب الطاف حیدر رضوی صاحب کو 2 دفعہ انہوں نے نامزد کیا, اور موجودہ جناب ریاض الحسن صاحب گولڈی ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے کارپوریٹر جناب علمدار والا جاہی صاحب ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم کو ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ابتدا سے ہی ہمارے ساتھ ہم کو جو لے کر چل رہی ہے پارٹی, اس پارٹی کو ذہن میں رکھ کے ووٹ دیں, اور کسی طرح آپ اپنے گھروں سے نکلیں, اپنے خواتین سے کہیں, گزارش کریں گھر کے کہ وہ باہر آئیں اور ووٹ دیں. اگر آج نہیں ووٹ دیں گے تو آج کے بعد 5 برس میں کب کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں بتلا سکتا. آج اللہ نے آپ کو یہ ایک موقع دیا ہے, اس موقع کا صحیح استعمال کیجیے, اپنے ووٹ کا اپنے حق ووٹ کا استعمال کیجیے. شکریہ. جی شکریہ. ناظرین, میں اس وقت سید علی رضا عبدی جو انجمن العباس کے صدر ہیں انہی کے مکان پہ ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت ہمارے چینل یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل سے 13 ماہ کے سلسلے میں 13 مئی جو آئی ہے اس میں جو ووٹ کے لیے تمام لوگوں کی رائے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ناظرین سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام حیدرآباد کے مومنین و مومنات سے ادباً معروضہ کرتا ہوں کہ آپ 13 مئی کے دن اپنے گھروں سے نکلے اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ ڈالیں. آپ لوگ بالخصوص میں اپنی ماں بہنوں سے ادباً معروضہ کرتا ہوں کہ اس وقت اب آپ کا ووٹ جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ پاور ہے. ووٹ کا پاور جو ہے وہ آپ بتائیے, آپ استعمال کریے اس کو. ہمارا ووٹ اگر ویسٹ ہوتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے, غلط بات ہے. آپ کے پاس ووٹ ہے, بتائیے آپ ہمارا پاور کیا ہے. تو آپ اپنا پاور جو ہے وہ اسد الدین اویسی صاحب کے حق میں استعمال کریں. آپ اگر آپ کو CAA NRC کو ایبالش کرانا ہے اور اپنی آواز سنٹرل تک اگر پہنچانا ہے تو آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریے, اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کریے. پھر سے ایک بار میں تمام شیعہ کمیونٹی کے فرداً ماں بہنوں سے, بہن بھائیوں سے ادباً معروضہ کرتا ہوں کہ یہ آپ اپنا قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب اسد الدین اویسی صاحب کے حق میں دے. ان کا نشان پتنگ ہے, اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں بالخصوص میری کمیونٹی سے کہ وہ یہ انشاءاللہ اس بار ضرور ووٹ دیں گے نکل کر. شکریہ. السلام علیکم. شکریہ. ناظرین سامعین, اس وقت میں ذاکر قامی سے اعلی ابا مولانا سید ضیاء عباس نقوی صاحب کے مکان پر ہوں اور قبلہ تشریف فرما ہے. میں قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اس ماہ 13 مئی کو انتخابات ہے اور اس سلسلے میں آپ ناظرین سے خطاب فرمائیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے سب سے پہلے تو یام شیعہ چینل کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں بھی اپنی طرف سے اپنے احساسات کو تمام عالم مسلمان اور بالخصوص ہماری شیعہ قوم کی برادری کے لیے میں بھی کچھ پیغام دوں. تو میرا سب سے اولین فریضہ تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں ووٹ کی اہمیت کو ہم ظاہر ہے کہ اس قدر سیریس نہیں لیتے جس قدر لینا چاہیے, اس لیے کہ یہ ہماری نیشنلٹی کا حق ہے اور یہ ہمارے شہر کے حالات اور ملک کے حالات جو بھی ہیں آپ کے پیش نظر ہیں. لہٰذا 13 مئی کو جو الیکشن ہونے والا ہے پارلیمانی حلقے کا, تو اس میں سب سے اہم بات کہ حیدرآباد کی جانب سے حیدرآباد میں جو MP الیکشن ہے, اس سلسلے میں مومنین و مومنات سے میں یہ گزارش کروں گا اپنی جانب سے
اور اپنی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کہ وہ نکلیں 13 مئی کو انشاءاللہ اولین ساعتوں میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنی نیشنلٹی کو ثابت کریں اور اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کریں تاکہ آپ کسی بھی مشکل سے دو چار نہ ہونے پائیں. آگے جو حالات ہونے والے ہیں وہ بہرحال میں پیش قیاسی تو کر نہیں سکتا، لہذا میری یہ گزارش ہے تمام عالم کے تمام مسلمانوں سے اور بالخصوص میری اپنی قوم کے مسلم مومنین مومنات سے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں. اور خصوصی طور پر اس وقت آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو حالات ملک کے پیش نظر ہیں اس کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ اس بار آپ اپنے حق کا استعمال کریں اور اسے فراموش نہ کریں. شکریہ. خدا. شکریہ قبلہ. ناظرین، میں اس وقت حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صدر مجلس علماء ذاکرین و رکن وقف بورڈ تلنگانہ اسٹیٹ کے ہمراہ ہوں. ہم اس سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے ہیں شریعت کدہ پہ 13 مئی کے جو انتخابات ہیں حیدرآباد کے علاقے کے اور تمام ہندوستان کے، اس سلسلے میں ہم قبلہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ناظرین سے ووٹر سے خطاب فرمائیں اور کہیں کہ ووٹ ڈالنا کتنا ضروری ہے. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور سوال کے ذریعے ہم ایک میسیج بھی عوام تک مومنین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اپنے حق کا استعمال کرنا، یعنی جو ووٹ ڈالنے کا حق ہم کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے دیا ہے، جمہوری حق جو ہے اس کا استعمال ہم کریں اور اپنے پسند کے قائد کو چننے کا اختیار 5 سال میں ایک مرتبہ ہم کو دیا جاتا ہے. تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور حتماً اپنے گھروں سے نکلے اور نکل کر 13 مئی کے دن جا کر ووٹ ڈالیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ یہ اتنا پرآشوب زمانہ آ چکا ہے. آج آپ دیکھیں سینٹر میں کیا ہو رہا ہے، فاشسٹ طاقتیں کس طرح سے اتحاد کو توڑ رہی ہے، اور آج ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اتحاد میں ایک مقام پر آ جائیں اور ہم ایسی پارٹی کا انتخاب کریں جو صرف الیکشن میں ہمارے پاس نہیں آتی بلکہ 5 سال ہمارے درمیان رہتی ہے. میری مراد مجلس اتحاد المسلمین سے ہے. یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ 5 سال ہمارے درمیان رہتی ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے. لوگ دارالسلام جاتے ہیں، وہاں سے ان کی مشکلیں دور ہوتی ہے. اس لیے اور بھی یہ آپ دیکھیں کہ اسدالدین اویسی صاحب ہی وہ ایک واحد ایم پی ہے ہندوستان کے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی بھی آ کر کوئی ظلم کیا گیا، کوئی پریشانی کے عالم میں مسلمان آئے تو ایوانوں میں بولنے والا یہ ایک ہی شخص ہے. کئی اور ایم پیز ہیں لیکن وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے. اسدالدین اویسی 370 یا آپ دیکھیں کہ نوٹ بندی ہو یا دیکھیں کہ آپ NRC CA، یہ ساری باتوں میں آپ نے کس طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور بتایا کہ مسلمان ایک جٹ ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، اور وہ پلیٹ فارم مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم ہے. اور 13 مئی کے دن میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، 13 مئی جو منڈے آ رہا ہے، پیر کا دن ہے، الگ صبح جلد از جلد نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کرے اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں جس کا نشان پتنگ ہے، جہاں پر نشان پتنگ ہے وہاں بٹن کو دبائیں، کچھ دیر وہاں پر رکے رہیں تاکہ آپ کا ووٹ صحیح پڑ سکے اور آپ تنہا نہ جائے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر جائے اور بتائیں کہ ہم اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہمیں دیا ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. آپ مومنین سے بار بار میں مومنین سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ باہر آئیے اور بتائیے کہ اپنی طاقت کیا ہے اور بتائیے کہ آپ کا پسندیدہ قائد کون سا ہے، اس کو ووٹ ڈالے. میں بار بار مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا حق، ووٹ کا حق استعمال کرے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں جس کا نشان پتنگ ہے. 13 مئی کے دن الگ صبح نکل کر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ قبلہ. ناظرین، میں اس وقت مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ کے گھر پر ہوں
हम जो इस वक्त तमाम शहर हैदराबाद के उलमा ज़ाकिरीन और मोअज़्ज़िज़ हज़रात से यही बात पर ये उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो 13 मई को इंतखाब है, वो इंतखाबात के सिलसिले में नाज़रीन को बिलख़ुसूस शहर हैदराबाद के और तमाम हिंदुस्तान के मोमिनीन से वोट की अपील की जा रही है। उस सिलसिले में हम मौलाना कामरान हैदर साहब क़िबला को ज़हमत दिए हैं और क़िबला आप तमाम से ख़िताब फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये जो आने वाला इलेक्शन है ये बड़ा कीमती इलेक्शन है और हर शख्स को इस फ़रीज़े को अदा करना है वोट डालने के। उसकी वजह ये है कि हमारी वोट न डालने की वजह से हम एक कौमी काम से महरूम हो जाते हैं और हमारा वोट डालना कौमी मफाद में है और हमारे अपने ज़ाती मफाद में भी है। वोट आप चाहे जिसे डालें वो आपकी मर्ज़ी पर है, वो एक सीक्रेट मैटर है, उसको ये बताना नहीं है कि किसे डालना है किसे नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वोट डालना है, उसकी वजह ये है कि अब आने वाले हालात खुसूसन अक़लियतों के लिए सही नज़र नहीं आते। अगर मरकज़ से ऐलान होता है कि अपनी शहरियत साबित कीजिए तो ये उसका सुनहरी मौका है। अपनी शहरियत के सबूत में हम जब वोट देंगे तो जो वोट स्लिप होती है वो हमारी कौमी शनाख्त है, वो हमारे लिए ये समझ लीजिए कि एक नस्ली पहचान और कौमी शनाख्त के तौर पर हिंदुस्तानी होने का बेहतरीन प्रूफ है। वोट की स्लिप का आपके पास होना, वोट डालने के बाद जो आपको दी जाती है वो स्लिप आपके पास रहे तो जब आप वोट डालेंगे तभी होगा। और ये जो कम वोट डालना या वोट डालने के लिए ना निकलना और सुस्ती करना, ये सब चीज़ों में अगर वक्त निकल गया और वो स्लिप आपके पास नहीं रही और ऐलान ये हुआ कि नहीं पुरानी स्लिप नहीं चलेगी, इस वक्त की स्लिप चाहिए, तो जो हज़रात घर बैठे रह गए और वो वोट ना डाल सके तो उस वक्त बहुत परेशानियां आ सकती हैं। उन तमाम परेशानियों से बचने के लिए याम चैनल ने वोट बेदारी के लिए एक मुहिम चलाई है और इस याम चैनल के थ्रू उलमा, ज़ाकिरीन और मशाहिर, दानिश्वर अफराद इस अपील के साथ आपके सामने मुसलसल एक के बाद दीगरे आ रहे हैं कि वोट के लिए कौमी बेदारी हो, शऊर बेदार हो, कौम बेदार हो और फिर हम अपनी कौमी शनाख्त को कायम रख सकें और हमारे पास जो बेहतरीन सबूत फराहम हो रहा है हिंदुस्तानी होने का उसको ज़ाय ना होने दें। हम वोट डालें और अपनी और अपने कौम की हिंदुस्तानी होने के सबूत में हिफाजत करें। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है और तमाम मोमिनीन से, मुक़िनीन से गुजारिश है कि वो मेरी इस अपील को दरख़ोर एतनान न समझें और इस पे गौर व फ़िक्र करें और अपने इस कौमी काज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और याम चैनल की मेहनतों को समर आमर फरमाएँ। शुक्रिया क़िबला। नाज़रीन, मैं इस वक्त हज़रतुल महदी अंदरून कमर जंग देवड़ी मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रज़ा अब्बास खान साहब क़िबला। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे नाज़रीन से, बिलख़ुसूस तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से और हैदराबाद दक्कन के जो मोमिनीन हैं उनसे गुजारिश करें कि 13 मई को जो इंतखाबात है पार्लिमानी, उस सिलसिले में हमारा वोट देना कितना ज़रूरी है। इस सिलसिले में मौलाना से मैं गुजारिश करता हूँ कि नाज़रीन से आप ख़िताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में मेरी तरफ़ से ये गुजारिश है कि आपका वोट देना आपका ये हिंदुस्तान में रहते हुए जमहूरी हक़ है और उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, इलेक्शन तो होगा, अगर आप उसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो नहीं मालूम कैसे कैसे लोग मुंतखब होकर के आएंगे। लिहाजा हर आज़ाद इंसान की ज़िम्मेदारी है कि इंतखाबात में हिस्सा ले और अहल अफराद को अपना वोट दे करके अपने हिंदुस्तान को मज़बूत बनाने के लिए उसमें हिस्सेदार बने। जब आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की भलाई के लिए वोट देना, मुल्क को मज़बूत करने के लिए वोट देना और अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग ये समझें कि ये लोग हैं जो अवामुन्नास हैं, ये पब्लिक है कि जो मुंतखब करके लोगों को पार्लियामेंट तक
بھیجتی ہے تاکہ کہ وہ ان کی خدمت کریں. آپ جب اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کریں گے تو پھر جو لوگ منتخب ہوں گے وہ آپ کی خدمت کے لیے مجبور ہوں گے کرنے کے لیے. لہٰذا ہماری سب سے یہ گزارش ہے کہ بالخصوص 13 مئی کو یہاں کے انتخابات ہونے والے ہیں حیدرآباد میں. آپ تمام حضرات بالخصوص مومنین سے بھی ہماری گزارش ہے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں. آپ کا یہ حق ہے, جمہوری حق ہے, جس ملک میں رہتے ہیں آپ کے اس ملک نے جو آپ کو حق دیا ہے اس کا استعمال کریں اور بزدلوں کی طرح سے گھر میں نہ بیٹھیں بلکہ آپ اپنے ملک کی تعمیر میں حصہ لیں. یہ ہمارا حق ہے اور ہم انشاءاللہ 13 مئی کو اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دے کر کے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ قبلہ. ناظرین, میں اس وقت بانی اور صدر انجمن اور محمد کے مکان پر ہوں اور یہ حسین نگر کالونی میں واقع ہے. علی جناب سید حیدر عباس عابدی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ناظرین سے خطاب فرمائیں اس سلسلے میں, کیونکہ 13 مئی 2024 کے جو پارلیمانی انتخابات ہے اس سلسلے میں تمام ووٹرز کو آپ خطاب فرمائیں اور اپنی رائے پیش کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. تمام ناظرین کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. تمام شہریان حیدرآباد سے میں اپیل کرتا ہوں کہ 2024 مئی کی 13 تاریخ کو پولنگ ہوگی. اپنا جو بھی آپ کا حق رائے دہی ہے وہ گھروں سے الگ صبح نکلیں. گرمی کی شدت بہت ہے لیکن آپ اپنے گھروں سے نکلیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب ووٹ ڈالیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ فیوچر میں ہوگا اور آپ کے شہریت کا بھی اسی سے ثبوت مل جائے گا. تو میرا معروضہ ہے کہ فرداً آپ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور کثرت سے آپ لوگ نکلیں اور الگ صبح یعنی کہ گرمی کی شدت بڑھنے سے پہلے آپ لوگ چلے آئیں اور اپنے ووٹ کا استفادہ کریں. تمام سے میرا معروضہ ہے. والسلام علیکم. شکریہ قبل صدر صاحب. ناظرین, اس وقت میں مرکزی انجمن ماتم گروہان حیدرآباد دکن رجسٹریٹ کے آفس پر دارالشفا میں وہاں موجود ہوں اور اس کے انجمن کے جو صدر ہے اور نائب صدر ہے جوائنٹ سیکرٹری صاحب موجود ہیں اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ 13 مئی 2024 کے جو پارلیمانی انتخابات ہے اس سلسلے میں رائے ووٹرز کو ہمارے آپ لوگ گزارش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیان 2 حصوں میں ہے. ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم الیکشن کے دن کو چھٹی کا دن نہ مانیں اور گھر سے موسم کی تبیعت زیادہ ہے, سخت موسم گزر رہا ہے لیکن اس سے سخت حالات ہیں ہمارے اور اس وقت جو ہے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی رائے دہی سے استفادہ کریں اور اس کی اہمیت کو جانیں. آپ سے 5 سال میں ہندوستان کے آئین میں یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی پسند کا کینڈیڈیٹ چنیں. آپ سے رائے لی جا رہی ہے اور اگر آپ اس دن بھی آرام کریں تو پھر یہ تو اب جو حالات ہیں اس کی وجوہات بھی کچھ ایسے ہی رہے ہیں. اب یہاں تک ہم کو بولا گیا کہ ہم جو ہے گھسپیٹیے ہیں, وہ بھی اس ملک کا وزیر اعظم بول رہا ہے. جو یہ ملک بنائے, جو شہر بنائے حیدرآباد جس کا نام ہے, یہاں شیعت سب سے پہلے آئی. اس کو بھاگیہ نگر کا پلان کر رہے ہیں. اب اس سے برا وقت کیا آنا چاہیے ہم پہ؟ تو لہٰذا آپ سب سے پہلے اولین ساتھوں میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہمارا ساتھ بھی رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین سے اسد الدین اویسی صاحب یقیناً آواز ہیں ایک ہمارے لیے اور آپ انہی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں, اپنی طاقت کو دکھا دیں. ہر بوتھ پہ یہ بعد میں رائے دہی کے بعد شمار ہوتا ہے کہ کون سے بوتھ پہ کتنے ووٹ دیے. تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے قوم کے جو علاقوں میں بوتھ ہیں اس پہ رائے دہی کم ہو رہی ہے, لہذا اس سے آپ کی اہمیت بھی کم ہوتے جا رہی ہے. آپ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے ووٹ دیجیے. آپ ووٹ کے اہمیت کو سمجھیے اور اس کو ثابت کر کے دکھائیے. لہذا میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ 13 تاریخ کے دن اولین ساتھوں میں اپنے گھر سے نکلیں اور
صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. شکریہ. شکریہ. میں علی جناب مشتاق حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو اس وقت پروان قاسم کے صدر ہیں اور مرکزی ماتمی گروہان کے نائب صدر ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ناظرین سے 13 مئی 2024 کے انتخابات کے سلسلے میں آپ خطاب فرمائیں. السلام علیکم ناظرین. میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. 13 مئی کو جو الیکشن کی ڈیٹ فکس کی گئی ہے، ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی اسی تاریخ پر الیکشن ہوگا اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. مجلس اتحاد مسلمین ہمیشہ سے شیعہ کمیونٹی کے ساتھ رہی ہے، انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. کبھی ایم ایل اے کی شکل میں، کبھی کارپوریٹر کی شکل میں. دور حاضر میں ایم ایل سی جناب ریاض الحسن افندی صاحب، کارپوریٹر علمدار صاحب، یہ سب اور ہم تمام شیعان حیدر کرار تمام انجمنوں سے اپیل کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دور دراز کے انجمنیں ہیں، شیعہ کمیونٹی پارلیمانی حلقے میں جتنے ووٹرز ہیں ہمارے، ہم اپنے ووٹ کا مجلس اتحاد مسلمین کے حق میں استعمال کریں. اسد صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، اکبر صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، چونکہ ہماری آواز وہی اسمبلی میں اٹھاتے ہیں، وہی پارلیمنٹ ہاؤس میں اٹھاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے عاشورخانوں کی نگہداشتی ہو یا نگرانی ہو، جیسے مولا علی کے پہاڑ پہ ریم بنایا گیا مجلس اتحاد مسلمین کی نمائندگی پہ. اب قریب محرم ہے، میں تمام انجمنیں جیسے ریاست نگر میں رہتی ہیں، سنتوش نگر، بابا نگر میں جو شیعہ حضرات رہتے ہیں، کشن باغ، بہادر پورہ، جہاں جہاں پارلیمانی حلقے میں شیعہ کمیونٹی کے ووٹ ہیں، یہ تمام سے میری گزارش ہے بحیثیت نائب صدر مرکزی انجمن. میں اپیل کرتا ہوں میری اپنی انجمن کی جانب سے، انجمن پروان قاسم کی جانب سے جس کا میں صدر ہوں، اور میری مرکز کی جانب سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری اپیل آپ حضرات مومنین و مومنات نہ کہ آپ اپنے ووٹ، اپنے ماں بہنوں کے ووٹ بھی صبح کے اولین ساعتوں میں نکل کے اسد صاحب کے حق میں ووٹ ڈالیں. کیونکہ فرقہ پرست طاقتیں یہ نہیں کہ مسلمانی کے دشمن ہیں، ہر طبقے کے دشمن ہیں جو اہل اسلام ہو. ہم کو چاہیے کہ اس دور حاضر میں ہم اپنی قیادت کو مضبوط کریں، اسد صاحب کے حق میں ووٹ دے کے ہماری کوشش یہ رہے کہ اچھی بمپر میجارٹی سے وہ کامیاب ہوں، جس میں شیعہ کمیونٹی کے ووٹ زیادہ سے زیادہ حق میں ان کے پڑے. بس. وعلیکم السلام. میں اس وقت صدر انجمن باخری صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو مرکزی ماتمی گروہان کے جوائنٹ سیکریٹری ہے. آپ بھی ناظرین سے 13 مئی 2024 کے سلسلے میں لوگوں سے اپیل کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کر ووٹ کا استعمال کریں، اس کے فائدے حالات بتائیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ناظرین السلام علیکم. میں غلام پنجتن، جوائنٹ سیکریٹری مرکزی انجمن ماتمی گروہان اور صدر انجمن باخری. جیسا کہ ہمارے صدر محترم جناب مجتبیٰ موسوی صاحب اور نائب صدر مشتاق حسین چھوٹو صاحب جن باتوں پہ روشنی ڈالے ہیں اور جو بات آپ تک پہنچائے ہیں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ لوگ 13 مئی کو باہر نکلیے اپنے گھروں سے اور تمام چیزوں کو ثابت کیجیے اور بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے حق میں اپنا ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کے ہاتھ مضبوط کیجیے. یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے صبح اولین ساعتوں میں نکلیں اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے اسد صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں. مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد. آپ تمام حضرات سے میرا معروضہ ہے کہ ان تمام باتوں پہ جو ہمارے صدر نائب صدر بتائے ہیں ان پہ عمل کیجیے. تمام ناظرین اور ساتھ میں ہمارے دوست احباب اور ہماری تمام ساتھی انجمنیں، سب سے میری گزارش ہے کہ آپ 13 مئی کو نہ بھولیے، اولین ساعتوں میں نکل کے اپنے حق کا ووٹ کا استعمال کریے اسد صاحب کے لیے. فی امان اللہ. السلام علیکم. شکریہ. ناظرین اس وقت میں سید علی عباس المعروف محمد پاشا صدر انجمن علمدار حسینی کے ہمراہ ہوں اور ان کے آفس پہ ہوں، اور اس وجہ سے صدر صاحب کو زحمت دی گئی کیونکہ 13 مئی 2024 کو پارلیمانی انتخابات ہے. اس سلسلے میں آپ ووٹر سے خطاب کریں اور ووٹ ڈالنا کتنا ضروری ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور حالات کے پیش نظر یہ تمام پیغام آپ ووٹر کو پہنچائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जैसा कि याम इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से आप ये मेरे लिए वोटर से अपील करवा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है ये, इसलिए कि आजकल जो पोलिंग का फ़ीसद है वो बेइंतहा नीचे की सतह पे जा रहा है। यानी जिस एरियाज़ में पोलिंग हुई वहाँ पर लास्ट इलेक्शन में, MLA इलेक्शन में, मैं भी कुछ इलेक्शन में कुछ 2-3 दिन काम करता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी का, तो मैं देखता हूँ कि बहुत डे बाय डे जब भी इलेक्शन होता है एवरी टाइम पोलिंग का फ़ीसद बहुत कम होते जा रहा है। तो मैं तमाम हैदराबाद के वोटर्स से मेरा मारूज़ा है, अपील है कि, और बिलख़ुसूस मोमिनीन इकराम और मेरी माँ और बहनों से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी 13 मई के दिन सुबह के अवलीन वक्त में निकल के अपने एक वोट का इस्तेमाल करें, और इस वक्त जो हिंदुस्तान के हालात हैं उस हिसाब से जो हैदराबाद के पार्लियामेंटी नुमाइंदे हैं बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनका पार्लियामेंट में पहुंचना और बहुत ज़्यादा अक्सरियत से पहुंचना ज़रूरी है। इसलिए तमाम से मेरा मारूज़ा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें और अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करें। एक वोट आपका भी इंतहा कीमती है, और इलेक्शन को आप लोग तातील न समझें। और ख़ुसूसी बात यह है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर हैं, मगर फिर भी आप लोग 13 मई के दिन 1 घंटा गर्मी बर्दाश्त कीजिए, कुछ करें, अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करें आप लोग। और मैं अंजुमन अलमदार हुसैनी तमाम लोग आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। एक पुरदाना अपील है आप लोगों से कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने राय दही का इस्तेमाल करें आप लोग, और मैं भी आप लोगों का शुक्रगुज़ार रहूँगा और मेरी अंजुमन भी आप लोगों की शुक्रगुज़ार रहेगी, इसलिए कि ये इलेक्शन बहुत ही अहम तरीन इलेक्शन है। आप लोगों से फिर मैं अपील करता हूँ कि मेरी माँ और बहनें और तमाम हैदराबाद के वोटर्स, ख़ास करके मेरे ब्रादरा मुसलमान भाइयों से और मोमिन भाइयों से, बहनों से, मेरी माँओं से गुजारिश है कि आप लोग 13 मई को सुबह की अवलीन सातों में और शाम में जिस वक्त भी जाना चाह रहे हैं, मगर अपने वोट का इस्तेमाल हर हाल में करना लाजिम है। आप लोग बराए मेहरबानी अपने वोट का इस्तेमाल करें, और मेरी और अंजुमन की जानिब से, अंजुमन अलमदार हुसैनी की जानिब से गुजारिश है कि आप लोग बेहतर हैं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं हल्क़े हैदराबाद के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। शुक्रिया सामईन, इस वक्त मैं ज़ाकिर अली असग़र अफंदी साहब क़िबला के मकान पर हूँ। इस वजह से हम क़िबला को ज़हमत दिए हैं जो इस माह 13 मई को हमारे हैदराबाद और तमाम मुल्क हिंदुस्तान में इलेक्शंस है, तो बिलख़ुसूस हमारे शहर हैदराबाद की जो आवाम है उन तमाम से हम क़िबला व काबा से गुजारिश करते हैं कि आप लोगों को वोट के सिलसिले में रग़बत दिलाएं और बताएं कि वोट कितना अहम है। इस सिलसिले में मैं नाज़रीन से आप क़िबला ख़िताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए हैं, मौलाना फ़ैयाज़ साहब और हाशिम आए हैं, मगर इसमें मुझे क्या कहना है, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि आवाम से मैं अपील करूं, तो ये तो हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि हुकूमत ने उसे एक राइट दिया है कि वो इंतख़ाब करे कि कौन सा लीडर बेहतर होगा। तो इसके लिए तो हम सभी के लिए चाहेंगे कि हमारी शिया कौम के लिए भी कि वो 13 मई को इलेक्शंस हैं तो वो बाहर निकलें और निकल के अपना
جو رائٹ حکومت کی جانب سے انہیں ملا ہے ضرور اسے ادا کریں. اگر اس سے مزید کوئی بات ہے تو آپ بتائیں تاکہ میں اس پہ گفتگو کروں. تو عام طور سے یہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے پاس سیاست جو ہے حرام ہے، حصہ لینا نہیں چاہیے، ووٹ دینا کیوں ضروری ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اہم بات ہے. دیکھیں ناظرین، یہ سوال ہوا ہے، جواب تفصیل طلب ہے، لیکن اتنا وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا اور میں بھی کم وقت میں ساری باتیں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ ایک طبقہ، ایک نظریہ یہ چلا ہے ہماری قوم میں اور دیگر امت میں کہ سیاست حرام ہے، اور یہ نظریہ بھی بنا ہے تو کچھ اقوال اور واقعات کی روشنی میں ہی بنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس مسئلے کو سمجھنا ہے، جب کسی اختلافی مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ مکمل طور پر ہم تحقیق کریں، آیات، اقوال، احادیث، واقعات، تاریخ، سب کی روشنی میں کوئی فیصلہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دو نظریے ہیں کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم کو حکومت کا حصہ بننا چاہیے یا ووٹ ڈالنا چاہیے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو اس میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹہ چاہیے اس کے لیے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، تو کم وقت میں اشارتاً کچھ باتیں میں بتا دوں. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، ایک تفصیلی روایت ہے جس میں امام نے یہ بتایا ہے کہ کون سی سیاست حرام ہے. سیاست باطلہ بھی ہے، سیاست عادلہ بھی ہے، سیاست حق ہے، اس کا نام امام نے دیا ہے کہ اس پہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. تو جس میں مکر ہو، فریب ہو، دھوکہ ہو، وہ سیاست اسلام میں حرام ہے. لیکن اب ہم ہیں ایک ملک میں، ایسے ملک میں کہ جہاں پہ کنگڈم نہیں ہے، بادشاہی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیموکریسی ہے. تو یہاں ایک خاص بات میں بتانا چاہوں گا تمام ناظرین کے لیے، قوم کے لیے، کہ دیکھیں ہم جو انتخاب کر رہے ہیں یہ حاکم کا نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے ذہنوں سے یہ بات ہٹے کہ ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں ہیں. یہاں انتخاب حاکم کا ہوتا ہی نہیں اور کوئی حاکم ہوتا بھی نہیں ہے، چاہے وہ کارپوریٹر ہو، ایم ایل سی ہو، ایم ایل اے ہو، یا ایم پی ہو، یا پرائم منسٹر ہو. خاص بات یہ ہے اس سسٹم کی، یہ جو ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے ہمارے یہاں، ریپبلک سسٹم ہے، اس میں حاکم کوئی نہیں ہوتا، بلکہ ہم جو انتخاب کرتے ہیں وہ خادم کا کرتے ہیں. یعنی کہ وہ پرائم منسٹر ہو یا ایم ایل اے ہو، ایریا ایم ایل اے یا ایم پی ہو، ہم یہ انتخاب کس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کرے. حاکم اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے قوانین بنا کر، آئین بنا کر آپ پر مسلط کرے گا. لیکن انڈین کانسٹیٹیوشن پہلے سے لکھا گیا ہے، اس کو صرف فالو کرنا ہے. اب یہ ہے کہ ایک عام آدمی اپنی روزمرہ کی زندگی میں رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشن سے، حکومت سے، پارلیمنٹ سے، اسمبلی سے ان تقاضوں کو، اپنے ڈیمانڈز کو مانگنے کے لیے جا نہیں سکتا. تو ہر ایریے میں ایک ایم ایل اے بنتا ہے، پھر اس کی آواز جاتی ہے اسمبلی تک، ایم پی کی آواز جاتی ہے پارلیمنٹ تک. تو یہ جو انتخاب ہے، پہلے ذہنوں کو یہ صاف کریں کہ یہ کسی حاکم کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ ہم ان کا انتخاب کر رہے ہیں جو ہماری خدمت کریں، ہمارے لیے کام کریں. تو یہ شان ہے اس سسٹم کی، ڈیموکریٹک سسٹم جو کہا گیا ہے، ڈیموکریسی جو کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بائی دا پیپل، آف دا پیپل. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا ہے. یہ ہم نے جو ذہن بنا چکے ہیں کہ ہم حاکم کا انتخاب کر رہے ہیں، نہیں، یہ بالکل غلط ہے. ہم انتخاب کر رہے ہیں ایک ایسے آدمی کا جو ہمارے کام کرے، انڈین کانسٹیٹیوشن کے جو لاز ہیں اس کے اعتبار سے، اس آئین کے اعتبار سے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر 13 مئی کو ہے شاید الیکشن آپ نے بتایا ہے، تو اس دن کہ بہتر ایم پی کون ہوگا. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی آپ ایم آئی ایم کو سلیکٹ کریں، بی جے پی کو سلیکٹ کریں. اتنا شعور تو عوام میں سب میں ہے کہ فی الحال ہمارے کو کس کی ضرورت ہے. یہ شعور ہونا بھی چاہیے. ہر وہ بندہ جو 18 سال سے زیادہ کی عمر رکھتا ہے، آج اتنا شعور سب میں ہے کہ بہتر کون سی پارٹی آنے میں آپ کی بہتری ہے.
تو انشاءاللہ، کیونکہ میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی یام چینل کی طرف سے ایسا کوئی پرپوزل آیا ہے کہ کسی پارٹی کو آپ سپورٹ کریں. تو اس لیے مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہاں، بہتر کا انتخاب ضروری ہے کہ کون ہے جو آپ کا احساس رکھتا ہو، آپ کے تکالیف کو سمجھتا ہو، اور وہ باتیں پہنچائے حکومت میں اور وہ اپنے کام کروائے. تو آج کے حالات اور جو مستقبل ہے ہندوستان کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ کیسے کیسے حالات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں گزشتہ 10-20 سال سے، 15 سال سے. آنے والے حالات اور کیا ہوں گے. تو آج آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کون سا لیڈر ہے کہ اگر ہم اسے MP بناتے ہیں تو وہ جو مرحلوں سے گزر رہے ہیں ہم لوگ، جن تکالیف سے، یعنی ہماری کمیونٹی ہو یا امت ہو یا مسلمان ہو، تو کون بہتر لیڈر ہے جو ان تکالیف کا سامنا کرے اور حکومت سے بات کرے، ان مسائل کا حل نکالے. تو انشاءاللہ 13 مئی کو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جائیں گے ووٹ دینے کے لیے، اور تمام عوام کو چاہیے، قوم کو چاہیے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے. اور پھر یاد رکھیں، میرا یہ جملہ بہت اہم ہے، آپ انتخاب کسی حاکم کا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک ورکر کا کر رہے ہیں، ایک خادم کا کر رہے ہیں، جس کو آپ چن رہے ہیں اس لیے کہ وہ خدمت کرے آپ کی. اب اس کے بعد 5 سال آپ کا یہ کام ہے کہ وہ ڈیوٹی برابر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، آپ اس سے جو ہے تقاضا کریں. آپ یہ بھی تو حق آپ کو دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ میں جو میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ تو پہنچ چکا ہے. ہاں، لیکن کبھی میں فیاض صاحب سے خواہش کروں گا کہ آپ کا چینل کیونکہ ایسے ایشوز پر ہمیشہ آگے بڑھا ہے، تو یہ ٹاپک کو صرف آج کی حد تک محدود نہ رکھیں یا 13 مئی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ 13 مئی کے بعد آپ لوگ بھی فرصت پائیں گے تو تمام علماء کو جمع کریں، ایک باقاعدہ ایک سیمینار ہو کہ جس میں حکومت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، ڈیموکریٹیکل جو حکومت آج چل رہی ہے اس کے لیے، اور ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اسلام ووٹ ڈالنے کے بارے میں کیا آپ کو اجازت دیتا ہے. یہ تمام باتوں پر تمام بڑے علماء موجود ہیں ہمارے، ان سب کو رکھ کر آپ مجھ سے بھی جو ہے اگر آپ خواہش کریں گے تو میں بھی حاضر رہوں گا. اس ٹاپک کو عنوان بنا کر باقاعدہ آپ لوگ ایک سیمینار رکھیں تاکہ ایک اویئرنیس پیدا ہو پوری عوام میں. تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں یام چینل سے کہ یہ آپ لوگ ضرور کریں گے. اور کچھ اگر آپ کو اس میں تشنگی ہے تو ضرور آپ بیان کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں پوری باتیں تو نہیں بتا سکتا، دلائل دے نہیں سکتا، تمام یہ بہت سے واقعات بھی ہیں، اقوال بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں. صحیح ہے. آپ یہ جو ہمت افزائی کے لیے، جو لوگوں میں شعور بیداری کے لیے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی نکلے اور اپنا ووٹ کا استعمال کریں. نکلنا چاہیے، نکلیں کیا بھائی، یہ ان کا رائٹ ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے. حالات ہندوستان کے آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے گھر بیٹھ کے یہ کہنا کہ بھئی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ تو غلط بات ہے. جب آپ کو ایک اجازت مل رہی ہے، ایک حق ملا ہے، تو پھر اس حق کا استعمال کریں آ کر، اس کے بعد گلا کریں آپ، ورنہ حالات بد سے بدتر ہونے والے ہیں. اچھا، یہ کوئی بولنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کا چینل نہیں بھی بولتا ہے، ہم نہ بھی بولیں، تو آج ہر بندہ، یعنی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک لے مین، ایک کامن مین، کہ جس کا نہ پڑھائی لکھائی سے تعلق ہے نہ کسی چیز سے، لیکن وہ بھی تو سمجھ رہا ہے نا کہ آج ہندوستان گزشتہ 10 سال میں کتنا غرق ہو چکا ہے، اکانومی کہاں سے کہاں آ گئی ہے، اس پر کوئی بولنے والا ہے نہیں. تو ایسے کا انتخاب کریں کم از کم کہ جو ان باتوں پر بولے، آواز اٹھائے. شکریہ قبلہ. میں امید رکھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر آپ لوگ، خاص طور پہ مولانا فیاض صاحب اور ہمارے ہاشم صاحب سے امید رکھتا ہوں کہ اس کو عنوان بنا کر یام چینل پر ہی آپ لوگ انشاءاللہ باقاعدہ پورے علماء ذاکرین کو بٹھا کر اور دانشوران قوم کو بٹھا کر اس ٹاپک پہ ایک سیمینار بہت جلد آپ رکھیں گے. انشاءاللہ اگر موقع مل گیا تو ضرور آپ کو دعوت دیں گے اور یہ پروگرام کا ہم انشاءاللہ آغاز فرمائیں. شکریہ. ناظرین، میں اس وقت بادشاہ عیش خانہ مدینہ بلڈنگ کے پاس ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں انجمن متولیان تلنگانہ اسٹیٹ میر عباس علی موسوی صاحب، جو موروثی متولی بادشاہ عیش خانہ ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ناظرین سے خطاب فرمائیں، بالخصوص جو 13 مئی کو ہمارے پاس حیدرآباد میں پارلیمانی انتخابات ہے، اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ناظرین سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کے چینل کے ذریعے سے
वोटर से स्पेशली मैं ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि मैं तो पाबंदी से वोट देता हूँ हर इलेक्शन में, तो मैं देख रहा हूँ कि पोलिंग बूथ्स के ऊपर नहीं के बराबर लोग रह रहे हैं, कोई लाइन नहीं रह रही है, कोई मजमा नहीं रह रहा है। इतनी ख्वाब गफलत में रहना मुनासिब नहीं है। ये वक्त इस वक्त जागने का है। इस वक्त अपने घर से निकलिए और 13 तारीख को अव्वल वक्त में निकल के अपना हक़ जो दिया गया है दस्तूर से हमको वोट डालने का, उससे इस्तेफ़ादा कीजिए। और इसमें शहर हैदराबाद में जो लोकसभा की सीट है, इसके लिए जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पिछले कई सालों से जो मुंतखब होते आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनके लिए आप अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए। ये बड़ा नाजुक वक्त से गुज़र रहा है मुल्क, देख रहे हैं आप लोग, कभी CAA है, NRC है और नहीं मालूम क्या क्या कानून लेके आ रहे हैं ये लोग कि इसमें परेशान करना चाह रहे हैं अक़लियतों को। तो इस वक्त अक़लियतों का भी काम है ख़ुसूसी तौर पे कि वो फ़ौरन चौकन्ना हो जाएं और बिला आराम करें कि मैं जानता हूँ कि बड़ी तपिश है, बड़ी धूप है, मौसम बड़ा सख्त है, लेकिन इसके बावजूद उससे ज़्यादा सख्त जो है हालात है, उसका आप सोचिए और सोच के जो है अव्वल वक्त निकल के अपने वोट का इस्तेफ़ादा कीजिए। शुक्रिया। मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली अली, अली अली, अली अली, मौला अली अली,